بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک احادیث نبوی کی روشنی میں روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان رقم حدیث 38، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صیام کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ روزے دار کے حصے میں دو خوشیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخری میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ متعدد احادیث مبارکہ اور مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ شہید کی روح جب قصف عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحے اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، اللہ اکبر، تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ ایک گوشے میں شہد سکوت بلب اس حال میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے قدر اضطراب اور آوشتگی کے آثار مسترش ہوں گے۔ ان کی اداسی اور پرسمستگی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے، اے باری تعالیٰ، یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو بہت شاک گزر رہی ہے۔ یہ پوچھنے پر وہ کیا ہے؟ ان کا جواب ہوگا، مولا، ہمیں تیری جنت میں وہ لذت و حلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ بارے دیگر تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی سے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ روزے دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ روزے کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے
مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں بھی اس کا اجر دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزہ قیامت اس میں روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اس کے قریب تازہ اور سرسبز و شاداب پھل پھول بکثرت ہیں۔ قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس زائل ہوگی اور تر و تازگی اور نظامت ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی بلکہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بھی اس کا مستحق ہوگا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی تمام نئی آنے والی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔